السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، آج جمعہ ہے، سوال جواب کی نشست ہے. آپ کے سوال اور خاکسار کے جواب. سوال آیا ہوا ہے کہ مولانا صاحب، کیا عورت جو ہے وہ ایجاب قبول کرا سکتی ہے؟ یعنی نکاح کے وقت میں اگر عورت، کوئی جو لڑکا بیٹھا ہوا ہے، کوئی لڑکی بیٹھی ہے، 2 گواہ موجود ہیں، تو جیسے امام صاحب پڑھتے ہیں، مولانا نذیر صاحب پڑھے، فراز صاحب پڑھے، اس کی جگہ پر ایک عورت کہتی ہے کہ میں تمہارا نکاح ان سے کرتی ہوں. تو اگر وہ کہتی ہے اور وہ دونوں نے اقرار کر لیا کہ ہاں ہم قبول کرتے ہیں، شادی ہو جائے گی. اس کے لیے کسی مولوی صاحب کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے. وہ عورت نہ بھی ہو اور مولوی صاحب بھی نہ ہو، پبلک صرف بیٹھی ہو، جیسے کہ بیٹھے ہوئے آپ لوگ سب لوگ، ایک لڑکی آوے، لڑکا آوے اور بولے صاحب ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں، دونوں راضی ہیں. وہ لڑکا بولتا میں بھی راضی ہوں، لڑکی بولتی میں بھی راضی ہوں، آپ سب گواہ ہیں، چاہے آپ اپنے آپ کو گواہ بنے یا نہ بنے، سب گواہ ہیں، شادی ہو جائے گی. وہ جتنا آپ کرتے ہیں وہ سب آپ کے چوچلے بازیاں ہیں. سنت سے ثابت کی بتنا اتنا ہی ہے، کیونکہ سنت کے مطابق تو کرنا نہیں ہے. ٹوپی لگانا ہوگا تو پوچھیں گے سنت طریقہ کیا ہے، تسبیح پڑھنا سنت طریقہ ہے. زندگی کا ایک بڑا اہم موڑ ہے نکاح، وہاں نہیں آ کر پوچھتے مولانا سنت طریقہ کیا ہے. کل ایک صاحب آئے تھے، مولانا ہمارے یہاں منگنی کی سرمنی ہے، اس کی دعوت ہے. ہم نے کہا نکاح کی سرمنی میں تو مشکل سے جاتے ہیں، اور منگنی کی سرمنی میں پیسے فالتو ہے. ابھی ایک غریب کہہ دے کہ میرے علاج کے لیے پیسے نہیں، پیسے دے دو، زندگی میں نہیں دیں گے. منگنی کے لیے ہال بھی بک کیا جا رہا ہے، منگنی کے لیے جو ہے وہ دعوتیں بھی کی جا رہی ہیں، گاڑیوں میں لگ لگ کر لوگ آ بھی رہے ہیں. اور آنے کے بعد وہ صاحب جو لڑکے ہیں وہ بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تو ہماری منگنی ہو گئی، ہم تو اس سے بات چیت کر سکتے ہیں، ایسی گفتگو بھی کرتے ہیں. سارا کام رسول کے خلاف کرنے کی ایک مہم ہے، سیدھی سی بات ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب فاتحہ کا کھانا کھا لیا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ جان بوجھ کر کھایا ہے تو گناہ کیا ہے، توبہ کرے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ ایک مرتبہ ایسے ہی ایام جاہلیت کا کھانا کھا لیا ایک صاحب کا، لمبی چوڑی بات ہے. تو جب معلوم ہوا کہ صاحب کھانا غلط کھایا گیا تو انہوں نے اپنی مقدار میں کتنا کر سکتے تھے، انہوں نے نلڈی لاج کر الٹی کیا، طے کیا. تو اگر فاتحہ کا کھانا کیوں، وہ حق تھا کس کا؟ غریب کا. وہ آپ نے کھا لیا ہے، لہٰذا اگر نکل سکتا ہے تو نکالے اسے، کھانا جائز نہیں ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب کیا انکم ٹیکس میں انٹرسٹ کی رقم دی جا سکتی ہے؟ انکم ٹیکس بھی آپ کو پے کرنا ہے، اور انٹرسٹ جب آپ اپنے لیے استعمال کریں گے تو ذاتی استعمال ہو جائے گا، لہذا اس کو نہیں دیا جا سکتا ہے. ایک منجن آتا ہے، گل، دیکھا یو پی بہار کے لوگ بہت کثرت سے کرتے ہیں. گل ایک منجن ہوتا ہے، تو وہ جیسے بیڑی، سگریٹ، تمباکو کھانے والوں کو، گٹکا کھانے والوں کو ایک نشہ ہوتا ہے، ایسے ہی وہ ایک کرتے ہیں. جب پہلے مرتبہ آپ کریں گے تو گھوم جائیں گے، لیکن 3-4 مرتبہ کریں گے تو پھر آپ ہیبیچول ہو جائیں گے، پھر آپ کو چکر نہیں آئے گا. تو اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے جیسے بیڑی پینے والوں کی. تو پوچھا گیا ہے کہ گل منجن کرنا ناجائز ہے یا جائز؟ کیونکہ اس سے ان کا کہنا یہ ہے کہ نشہ آتا ہے. جس کو وہ نشہ سمجھ رہے ہیں وہ چکر ہے. نشہ الگ چیز ہوتی ہے، چکر الگ چیز ہوتی ہے. تو چکر کو وہ نشہ سمجھ رہے ہیں، لہذا صحت کے لیے مضر ہے، لیکن اگر کوئی کرے گا تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ناجائز ہے، مکروہ کہہ لیں گے زیادہ سے زیادہ. پوچھا گیا مولانا ہم 3 بھائی ہیں اور اپنی 2 بہنوں کو والد صاحب کی جائیداد میں حصہ نہیں دیا ہے، کیا ہماری اولاد جو ہماری پراپرٹی پائے گی وہ ان کے لیے بھی ناجائز ہوگی؟ یعنی ہم نے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا، اب میری اولاد کو جو پراپرٹی جا رہی ہے، دادا کی گویا اس کو جا رہی ہے، ہم نے حصہ مار رکھا ہے کس کا؟ بہنوں کا. تو وہ جو بچوں کو ہمارے پراپرٹی جائے گی وہ جائز ہوگی کہ ان کے لیے نہیں؟ یعنی کہہ رہا ہے کہ میں ہی گنہگار ہوں گا کہ بچے بھی حرام کھائیں گے اور آپ بھی حرام کھائیں گے. اور وہ بچے جب نہیں دیں گے اوپر دادا والے کی بیٹی کو، تو گویا کہ یہ حرام کا سلسلہ زندگی بھر تا قیامت چلتا رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا. پوچھا گیا مولانا صاحب وضو کے بعد انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ کر کے کلمہ شہادت کی کیا حقیقت ہے؟ بعض لوگ وضو کرتے ہیں،
کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان، ایسا انگلی اٹھاتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. اس کو پوری بات کو سمجھ لیں. انگلی اٹھانے کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے، یہ تو لوگوں نے اپنی طرف سے قیاس کر لیا ہے. کیا کیا ہے کہ وہ نماز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ میں انگلی اٹھاتے ہیں تو انہوں نے اٹھا کر کے یہاں اس کو جوڑ دیا. اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ جو دوسری آسمان کی طرف اٹھانے کی بات ہے، اس میں ایک صحابی کا اثر موجود ہے. صحابی کا اثر کیا ہے کہ انہوں نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف اٹھایا. دوسرے صحابی جنہوں نے وضو کرتے دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ آسمان کی طرف انہوں نے سر اٹھایا، لہذا انہوں نے نقل کر دیا کہ وضو کرنے کے بعد وہ صحابی نے سر اٹھایا. تو اب وہ کس وجہ سے اٹھایا؟ وہ ہیبیچول تھے یا سنت سمجھ کر اٹھایا یا اچانک کسی وجہ سے اٹھایا؟ حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے. لہذا اگر بہرحال کوئی اٹھا لے گا تو چونکہ ایک صحابی کا عمل ہے، لہذا ہم اس کو بدعت نہیں کہہ پائیں گے، گنہگار نہیں کہہ پائیں گے. لیکن سنت سطحی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ انگلی اٹھائی ہے اور نہ آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائی ہیں. واللہ اعلم بالصواب. پوچھا گیا کیا ہم اپنے پروگرام میں جماعت اسلامی یا اہل حدیث کو اسٹیج پر بلا سکتے ہیں؟ کسی نے، ہم جیسے لوگوں نے میں سے کسی نے سوال کیا ہے کہ ہم اپنے اسٹیج پر اہل حدیث یا جماعت اسلامی کو بلا سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ میں ہبلی کا جمعیت العلماء کا پریزیڈنٹ ہوں. پچھلے سال جو ہے وہ جمعیت العلماء کی ایک کانفرنس ہوئی تھی دلی میں، ورلڈ پیس کانفرنس. بہت بڑی کانفرنس تھی جس میں تقریباً میرا اندازہ ہندوستان سے 350 علماء کو صرف بلایا گیا تھا. پبلک کو بلایا ہی نہیں گیا تھا، صرف علماء بلائے گئے تھے 350. پہلے دن کی جو صدارت کر رہے تھے وہ جماعت اسلامی کے امیر مولانا جلال الدین عمری صاحب کا نام تھا. لہذا انسانیت ملی مسائل میں جماعت اہل حدیث ہو یا جماعت اسلامی ہو، مل جل کر کام کرنا چاہیے. جہاں تک مسئلے کا اختلاف ہے، مسئلے کا اختلاف اپنی جگہ برقرار رہتے ہوئے بھی کام ہوتا ہے. لیکن مسلمانوں کا یہ طریقہ لڑنے کا نہیں ہے. لڑنے کے طریقے دوسرے ہیں، وہ بھی لڑتے رہتے ہیں ہم. لیکن یہ جو بات پوچھی گئی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک سوال ایک عورت نے کیا ہے دبئی سے، ٹپیکل کوسچن. دبئی والے ہیں، یقینی بات ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ لڑکی سے جب آپ شادی کریں، لڑکی نہیں کیا ہے سوال یہ، تو لڑکی کو دیکھنے کی بات ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں نہیں لڑکی سے کہا کہ لڑکی بھی لڑکے کو دیکھ لے؟ اس میں ہم کو ڈی گریڈ بتایا گیا ہے. سمجھے بات؟ حدیث پہ کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، حالانکہ 2 ہی مرتبہ ایسا آیا، ایسا نہیں ہے کہ ساری شادیاں دیکھ کر ہی ہوتی تھی. آج جو آپ نے سسٹم رکھا ہے، بایو ڈاٹا بھی چاہیے، اس کے بعد فوٹو بھی چاہیے اور فوٹو بھی فل سائز چاہیے. سمجھے؟ یہ جتنا ہے سب کا سب بنڈل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا جب ایک صحابی نے کہا کہ میں فلاں قبیلے میں شادی کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کو دیکھ لینا اس لڑکی کو، اس لیے کہ اس خاندان میں عموماً آنکھ میں ایک عیب ہوتا ہے. وہاں پر علت بھی ذکر ہے کہ جس وجہ سے دکھانے کی بات کہی گئی ہے. اب دیکھنا اور دکھانا تو اس کے بغیر شادی ہی پاسبل نہیں ہے. تو سب سے پہلے دیکھنا الگ ہے اور دکھانا الگ ہے. یہ جو پروگرام کر کے پوری ٹیم آ رہی ہے کہ ہم آ رہے ہیں 10 آدمی دیکھنے کے لیے، ماموں بھی آ رہے ہیں، چچا بھی آ رہے ہیں، سب حرام. سب لوگ دیکھنے آ رہے ہیں، ٹوٹل حرام. اور دیندار لوگ دکھلا رہے ہیں. اس پہ اسٹیپ لینا چاہیے. وہ کیا کہہ رہے ہیں ہم لڑکی والے ہیں تو کوئی گناہ کر دیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لڑکی ہی والے تھے. ایک بھی لڑکے کی شادی حضور نے نہیں کی. لڑکی دیا ہے کسی کے گھر، آپ نے ڈکیتی ڈال دی ہے لڑکی دے کر کے. زیادہ یہ پورا سسٹم اسلامک نہیں ہے. جو دیکھنے کی بات، حضور نے کیا فرمایا؟ دیکھ لو. انہوں نے دیکھا کیسے؟ یہ کوئی نہیں بتاتا، نہ مولوی بتاتا اور نہ وہ بتاتا. کیوں؟ آپ تو پروگرام سے دکھلا رہے ہیں نا بیٹی کو. مجبور بھی ہے سوسائٹی، کیونکہ ایسا کر رکھا ہے لڑکے والوں نے کہ لڑکی والے میں کیا. کیوں؟ ایک اور سوال آیا، میں آج اس کو لکھا نہیں ہوں کہ مولانا میں ایک نیک آدمی ہوں. مجھے اتنا ترس آیا اس سوال پہ، میں بہت لمبی چوڑی بات ہے، انشاءاللہ زندگی میں مستقبل کبھی بات کریں گے. اس نے لکھا ہے کہ مولانا میں اندر سے اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہوں، لیکن معلوم نہیں کیوں جب ہمارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی تو ہم کو وہ خوشی نہیں ہوئی جو ایک لڑکے کے پیدا ہونے سے. اور میں خود اپنے آپ کو سوچ رہا ہوں کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ جب تم کو لڑکی کی خوشی دی جاتی ہے تو تمہارے چہرے کالے ہو جاتے ہیں. کیا ان سے کہا گیا تھا
कुफार से, लेकिन कैफियत हमारी भी, हालांकि हमको ना इकोनॉमिकली कोई प्रॉब्लम है। उसने लिखा है कि हमारे पास पैसे भी ठीक ठाक है, हमारे पास प्रॉपर्टी है, किराया हमको आता है, हमारे पास कोई, लेकिन हमको जो खुशी लड़के के पैदा होने पर हुई, लड़की के पैदा होने पर नहीं हुई। हम इंशाल्लाह इस पर पूरी बात करेंगे, ऐसा क्यों होता है। पूरी टॉपिक पर 20 मिनट किसी दिन पूरी बात आपसे करेंगे कि ये एक नेचुरली तौर पर बाप को या माँ को लड़की के पैदा होने पर अंदर से क्यों तकलीफ हो रही है, उसके क्या रीजन, क्या असबाब है। तो उसमें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखने की बात कही है, वो सहाबी ने देखा कैसे ये कोई नहीं बताता है। वो देखा कैसे उन्होंने, बाद रवायत में आता है कि वो पानी भरने आती थी कुएं पर, तो बात साहबी ने कहा वो आती है वहाँ, आप जाके देख लीजिए, खत्म बात। आप ये नहीं है कि मिसाल से जब आपने प्लानिंग से दिखलाया और उन्होंने कह दिया मेरा मुझे नहीं करनी है, उस लड़की के दिल से पूछिए जिसको ये कहा गया कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। यही अगर तुम्हारे साथ कोई लड़की कहते तो तुम्हारे दिल पे क्या गुजरेगी। एक IAS ऑफिसर की शादी तय हुई सुल्तानपुर में, 8-10 साल पहले की बात है। लड़की बड़ी खूबसूरत थी। IAS ऑफिसर साहब ने लड़की को देखा नहीं था, कहीं बाहर थे, तो अचानक शादी तय हो गई। वालिदैन ने तय किया, बारात आ गई। उन्होंने आखिरी मौके पे ये कह दिया कि हम तो आप देखे बगैर निकाह नहीं करेंगे। अब लड़की का बाप बेचारा बहुत परेशान कि बारात आई हुई है, खुदा ना खास्ता ये IAS ऑफिसर है, इतना बड़ा आदमी है, अगर नहीं कह देगा तो क्या होगा। तो अब बेचारा बाप घर में जा करके इनसे मशवरा हो। लड़की ने कहा कि अब्बा आप उनको आने दीजिए। वो आ गए, देखा उन्होंने, अब लड़की बहुत खूबसूरत थी, फौरन उन्होंने ओके कर दिया। तो उसने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आपको इस्लाम में दाखिल होने के कलमे का माना मालूम है? यू आर ए IAS ऑफिसर, और इसकी क्या मीनिंग है और उसके क्या मतलब है, आप उसको मालूम है? और वो IAS ऑफिसर साहब से लोग हैं। उसने कहा कि मुझे आपकी ना शक्ल पसंद है और ना आप पसंद है, मैं अब शादी नहीं करूंगी। दूसरे बाप से कह दिया कि मैं ऐसे आदमी से शादी नहीं करूंगी, इसकी शक्ल में मुझे नहीं पसंद है, ये मुझे देख, उसने पहले तो तय कर रखा था कि मुझे इनकार करना है इस लड़के से। ऐसे ही जूता मारना चाहिए ऐसे लोगों को, तब उनका मिजाज सही होता है। अल्लाह का करना क्यों, मुखलिस थी, वो दुनिया वालों को बताना चाहती थी। उसी बारात में IAS ऑफिसर एक लड़का आया हुआ था। उसको जब मालूम हुआ कि लड़की इस कैरेक्टर की है, उसने लड़के के बाप से धीरे से कहा कि अगर ये बारात वापस होती है मैं शादी करने के लिए तैयार, अभी शादी करता। और उसी महफिल में उसकी शादी हो गई। ये जो है काला मुंह करके बारात बगैर खाना खाए पिए चली वापस गई। तो वो जो देखने की बात है, वो दिखलाना अलग है, देखना अलग है, एक बात। दूसरी चीज, ये जो लड़की सवाल कर रही है, ये कह रही है कि हमको डी ग्रेड बताया गया, हम ही को देखने की बात कही गई, ये क्यों नहीं कहा गया लड़की वालों से कि तुम लड़की लड़के को देख ले। बात में समझ जो कहना चाह रही, इसके दो जवाब है। ये इस बात की तरफ इशारा है कि इस्लाम में पर्दा है, लिहाजा आपको देखने की बात कही जाएगी। जो ऑलरेडी बेपर्दा घूम रहा है मर्द, उसके लिए कहने की क्या जरूरत है कि आप उसको देख लें, जो आप जाए जब चाहे देख लें। तो ये इशारा कर रहा है कि इस्लाम में पर्दे का चलन है, इसलिए तुमको देखने की बात कही जा रही है। छुपी हुई चीज ही को देखने की बात कही जाएगी, जो ऑलरेडी ओपन है उसको कहने की कोई जरूरत नहीं। आपका जब चाहे देख लें। इस बुनियाद पर कहा गया डी ग्रेड और सी ग्रेड होने की कोई बात नहीं है। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। पूछा जा रहा है मौलाना साहब, अगर किसी जगह म्यूजिक बज रही है और शादी हाल है तो ऐसी जगह शिरकत करना कैसा है? जो लोग मुक्तदा हैं, एक होते हैं मुक्तदी, एक होते हैं मुक्तदा। आप क्या समझते, मुक्तदी छोटे, मुक्तदा बड़ा? नहीं, मुक्तदी के मतलब फॉलो करने वाला और मुक्तदा के मतलब जिसको फॉलो किया जाए। अगर मुक्तदा ऐसी महफिल में है, मतलब शहर के ऐसे लोग हैं जो दीनदार समझे जाते हैं, जिनकी लोग बात मानते हैं, ऐसे लोगों को फौरन बाइकाट करना चाहिए। जाएं, जैसे ही देखें म्यूजिक है, कोई है, बोले मैं आपके यहाँ खाना नहीं खाऊंगा, अल्लाह ताला खुश रखे, जज़ाकल्लाह खैर, मैं जा रहा हूँ। अगर ऐसा दीनदार कहना शुरू कर दें तो वो जितने बदमाश लोग म्यूजिक चलाना चाहते हैं सब अपनी बदमाशी अपनी जेब में रखकर बैठ जाएंगे, कभी म्यूजिक नहीं चलाएंगे। उनकी बदमाशी की वजह हमारा शांति रहना है। हम अगर खामोश रहना बंद कर दें, उलमा बोलना शुरू कर दें, जो मुक्तदा हैं वो बोलना शुरू कर दें, आए एकदम आप अंदाजा करें मुस्लिम सोसाइटी में बुराइयां खत्म हो सकती हैं। हमारे साथ कई जगह ऐसे हुए, हम जगह बैठे, पानी का झरना गिर रहा था, कान का मरीज, मैं समझा कि झरने की आवाज आ रही। आर्टिफिशियल झरना आजकल बनाते हैं लखनऊ वाले, पैसा बहुत है, तो गिर रहा था झरना। मैं समझा कि पानी की आवाज है।
उतनी देर में वो आवाज़ बंद हो गई म्यूजिक की, झरना फिर भी चालू है। तो हमको डाउट हुआ यार ये म्यूजिक बज रही, इसका मतलब ये झरना तो चल ही रहा, आवाज़ अगर आ रही तो आते रहना चाहिए। तो मैंने उनको बुलाया, हमारे रिश्तेदार थे, हमने कहा आपने म्यूजिक लगा रखा है, कहा फौरन बंद कराइए। हालांकि और भी वहाँ 2-3 आलिम हो, किसी ने बताया ही नहीं, फौरन उन्होंने कहा भाई गलती हो गई, मैं फौरन बंद करा, 1 सेकंड नहीं लगा उन्होंने बंद करा दिया। अभी हुगली का वाक़या 2 दिन के पहले का किताब भी बुला रखा था। अब तो भाई मैं महफिल में भी कह रहा हूँ, आप जहाँ पर म्यूजिक हो वहाँ वलीमे में निकाह में बुलाएं ही नहीं हमको, खासकर जब ऐसी चीजें हों वहाँ पर ऐसे आदमी को बुला करके आप अपनी पार्टी किरकिरी क्यों कर रहे हैं। अब हम पहुंचे और म्यूजिक चल रही है, अच्छा वो हॉल में इतना इको था, मैं समझा कि ऐसे इको है ये। अब वो इत्तेफाक से हम जब उसके स्पीकर के सामने से गुजरे तो लगे तो म्यूजिक है। खैर वो हम हॉल में घुस चुके थे, वो आए, हमने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं जा रहा हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा, खाना मैं उसी शर्त पे खाऊंगा कि फौरन म्यूजिक बंद होनी चाहिए। आप यकीन जाने ये हमारा अंदाजा है कि वो शरारत पसंद नहीं, शरारत पसंद आवाम नहीं होती, शरारत पसंद हम उलमा होते हैं। हमने जैसे ही कहा, आप यकीन जाने हमारे साथ 4-5 आदमी थे, दौड़ करके वो गया और जाकर म्यूजिक बंद कराया। ज्यादा 3-4 सेकंड के अंदर म्यूजिक क्या हो गई, बंद हो गई। क्यों? क्योंकि बोलना चाहिए। बुराई कभी भी आके सोचें कि अपने आप खत्म होगी, बुराई कभी अपने आप खत्म नहीं होती। और ना हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराई के लिए तलवार से लेकर के जबान इस्तेमाल करने से लेकर के सारी कैफियत इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं, बुराई अपने आप खत्म हो जाती। बुराई कभी अपने आप खत्म नहीं होती। बुराई को हमेशा क्या करना पड़ता है, ताकत से भी रोकना पड़ता है, जबान से भी रोकना पड़ता है, मसलहत भी की जाती है, हिकमत से बात की जाती है, सारी चीजें की जाती हैं, तब बुराई खत्म होती है। पूछा मौलाना मेरी सफर में नमाज कज़ा हो गई है, अब मैं घर पहुंच गया हूं तो पूरी नमाज पढ़ूं या कसर? जो नमाज जिस हालत में कज़ा होती है उसी हालत में पढ़ी जाती है। मिसाल के तौर पर सफर में नमाज कज़ा हो गई, आप जब घर पहुंच गए हैं, अब यकीनी बात आप मुसाफिर नहीं रह गए, जो नमाज आपकी वहां कज़ा हुई है दोहर की मिसाल के तौर पर, तो उसकी कज़ा भी 2 ही रकात पढ़नी होगी, 4 रकात कज़ा नहीं पढ़नी होगी। पूछा गया मौलाना साहब अगर लड़की का निकाह हो गया और लड़की की रुखसती नहीं हुई तो नान नक्शे का जिम्मेदार कौन है, शौहर या बाप? बात समझे, निकाह हो जाता कभी कभी, लड़की को रुखसत नहीं किया गया, लड़की के ना रुखसत करने की वजह अगर बाप है तो बाप जिम्मेदार है। लड़का तो कह रहा है कि आप रुखसत कर दीजिए, बाप साहब कह रहे हैं नहीं ये प्रॉब्लम है, अभी जहेज का इंतजाम नहीं कर पाए हैं, फला नहीं कर पाए हैं, जो भी कह रहे हैं, इसका मतलब बाप खुद रीजन है, लिहाजा जब तक रुखसत नहीं होगी 1 साल 10 साल आप खुद उसके जिम्मेदार हैं। निकाह होने के बाद बाप कह रहा है कि भाई हमने निकाह कर दिया, आपकी ये बीवी है, आप अपनी अमानत को अपने साथ ले जाएं। वो कह रहा है अभी मेरा घर नहीं बना है, 4 महीना रखे। 4 महीना देखा जाए तो अब शौहर की जिम्मेदारी है कि खर्चा बर्दाश्त करें। शरई लिहाज बाप ही करता रहे वो एक अलग मसला है, लेकिन मसला पूछा गया है लिहाजा वो शरई लिहाज से शौहर को करना चाहिए। पूछा गया मौलाना साहब सूरह कहफ में एक किस्सा है, पढ़ा है कभी सूरह कहफ? कहाँ पढ़ते, जुमा में पढ़ते हैं, वो भी कभी तर्जुमा से तो पढ़े नहीं होंगे, तर्जुमा से पढ़ना नहीं वरना नुकसान हो जाता है। अभी आगे एक सवाल आया हुआ है। सूरह कहफ में एक किस्सा है 2 आदमियों का, तो उसमें लिखा हूँ एक आदमी कहता है कि मैं बड़ा मालदार हूँ, मैं बाग वाला हूँ, मेरे बाग में बड़े फल हैं। वो बंदा अपनी बाग पर बड़ा इतराता है, दूसरा वाला उसको समझाता है कि अल्लाह को याद रखो, क़यामत। इस पूरी लंबी चौड़ी बात है, वो उसकी तफसीर भी है। उसके बाद अल्लाह कहता है कि ये जो कह रहा है कि मेरा बाग है वो बाग पे डिपेंड है, तो अल्लाह कहता है कि ये शिर्क कर रहा है। तो सवाल उसमें उसने किया है कि मौलाना उसने शिर्क की कोई बात ही नहीं की, तो फिर शिर्क क्यों कहा गया है? बात समझे मेरी? वो आयत में जो उसने बंदे ने कहा है कि मैं बाग वाला हूँ, पैसे वाला हूँ, डॉक्टर असरार साहब ने इस रात को खोला है और उन्होंने भी जो सवाल किया है, जहाँ तक मेरा अपना अंदाजा है, डॉक्टर असरार साहब की वो तफसीर सुनकर ही सवाल किया गया है। डॉक्टर साहब का कहना है कि एक मॉडर्न शिर्क है, एक शिर्क तो पुराना चला है, एक मॉडर्न नया शिर्क है। वो क्या है कि साइंस ने और मॉडर्न शिर्क ने 2 तरह के अलग शिर्क दुनिया को बताए हैं। साइंस का शिर्क क्या है? साइंस शिर्क ये बताती है कि पानी का काम है बहना, हर हाल में ये बहेगा। कोई अगर बोलता है कि पानी रुक गया तो झूठा है। क्यों? उसने तहकीक कर लिया है कि पानी की सिफत क्या है? फ्लोटिंग, बहना है।
ہمیں کہتے ہیں کہ بہنے کی صفت اللہ نے رکھی، جب چاہے وہ روک سکتا ہے۔ ان کا کہنا نہیں، کوئی روک مائی کا لال سکتا نہیں ہے۔ سائنس کا، پورے سائنس کا یہی ہے نا کہ جو چیز ہو گئی ہے، اس لیے وہ سائنس سب سے پہلے میریکل کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں، معجزے کا انکار کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہر معجزہ اپنی صفت کے خلاف ہوتا ہے۔ ڈنڈا ہے، سانپ بن گیا، انہوں نے کہا ایسا پاسبل نہیں ہے۔ سانپ ہے، اٹھا لیا ڈنڈا بڑھ گیا، انہوں نے کہا پاسبل نہیں ہے۔ ڈنڈے کا کام نہ سانپ بننا ہے، نہ سانپ کا کام ڈنڈے بننا ہے۔ پانی کا کام پہاڑ کی مانند کھڑا ہو جانا نہیں ہے، پانی کا کام بہنا ہے۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ سائنس کا ایجاد کردہ شرک ہے۔ دوسرا شرک کیا ہے کہ آدمی آج اپنے اوپر اتنا ڈیپینڈنٹ ہو گیا، نئی گاڑی ہے، پیٹرول بھرا ہوا ہے، بنگلور جانا ہے، ڈرائیور فریش بیٹھا ہوا ہے، اسٹارٹ کرے گا ہم بنگلور پہنچ جائیں گے۔ کیوں؟ وہ بھروسہ کر رہا ہے اپنے گاڑی اور ڈیزل پیٹرول پر۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ گاڑی بھی موجود، ڈیزل بھی موجود۔ مسلمان کا عقیدہ ابھی بھی یہ ہونا چاہیے کہ پہنچانے والا پروردگار عالم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس نے کیا کیا؟ اس نے جو شرک کیا، اللہ نے شرک کیوں کہا؟ یہ اپنی بات پر ٹوٹل ڈیپینڈ ہو گیا کہ مجھے کیا ہے، میرے پاس پیسے ہیں، سب کچھ ہے، دولت ہے، میں جو چاہے کروں۔ اللہ نے پوری بات کو تہس نہس کر دیا، تو اس کے اس ڈیپینڈنٹ کو اللہ کی جانب سے ہٹنے کو شرک کہا گیا ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دبئی سے سوال آیا ہوا تھا، پوچھا گیا مولانا میں اثر میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، تو ایک صاحب نے نہیں تو مجھے نماز میں پیچھے کچھ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ پرانا مسئلہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے یا نہیں۔ کئی مرتبہ بہت تفصیلی بات اس پر بتا چکا ہوں۔ اس پر حدیث کی بنیاد پر اختلاف ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ اور ان کا گروپ کہتا ہے کہ ہر حال میں پڑھنا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا گروپ کہتا ہے قطعی نہیں پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں، حالانکہ ہمارے یہاں بھی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے خلاف صاحبان کی رائے ہے، کس میں؟ اثر کے بارے میں، کہ جو نماز سری ہے۔ بہرحال مسلک کا اختلاف ہے، حدیث کی بنیاد پر ہے۔ جو پڑھ رہا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، جو نہیں پڑھ رہا ہے جس امام کے ماننے کی وجہ سے، امام کو کوئی نہیں مانتا، سب مانتے ہیں حدیث کو، یہ بھی بات نوٹ کر لیں۔ اس کے بندے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، کوئی بھی امام کو فالو نہیں کرتا۔ آپ میری بات سن لیے، آپ نے جا کر کے مارکیٹ میں شہر میں نقل کر دیا مولانا سراج صاحب یہ بات کہہ رہے تھے، وہ بولتا ہے یار مولانا سراج صاحب کوئی نبی ہے، تم ان کی بات مانتے ہو؟ مولانا سراج صاحب نے اپنی پاکٹ سے بات نہیں کہی ہے، اس نے صرف ایک بیچ میں یہ بات کہہ دی کہ مولانا سراج صاحب نے، مولانا سراج نے جو بات کی قرآن حدیث سے کہی، لہٰذا آپ مولانا سراج کو فالو نہیں کر رہے ہیں، آپ فالو کس کو کر رہے ہیں؟ قرآن حدیث کو کہہ رہے ہیں۔ جیسے آپ کے سر میں درد ہوا، آپ نے پیراسیٹامال کھا لیا، میں نے پوچھا یار درد کیسا؟ یار پیراسیٹامال ویری نائس۔ اب میں بولوں یار تم اتنے مسلمان ہو کر کے تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ ارے اللہ شفا دیتا ہے، پیراسیٹامال شفا، تم تو مشرک ہو گئے یار۔ ارے بھائی یہ کہنے کا ایک سلیقہ ہے، اس نے کیا نام لے لیا صرف پیراسیٹامال کا۔ اگر اس کو مشرک کا فتویٰ دینا ہی ہے تو اس سے پوچھو اچھا بتاؤ پیراسیٹامال شفا دیتا ہے یا اللہ شفا دیتا ہے؟ اب اس وقت وہ بولے نہیں صاحب اللہ شفا نہیں دیتا، پیراسیٹامال، اب یہ مشرک ہوا۔ لیکن اس نے جو پہلے مرحلے میں بات کہہ دی کہ پیراسیٹامال، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا ایمان پیراسیٹامال پر ہے۔ ایسے ہی اگر آپ ابو حنیفہ یا کسی کا نام لے لیتے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کے فالوور سب کس کے ہیں؟ ہم سب کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا ہے مولانا صاحب ہم بازار جاتے ہیں، ہمارے ساتھ 4 بیٹیاں ہیں اور بیٹیاں الگ الگ کپڑے پسند کرتی ہیں، کپڑے میں کسی کا ریٹ اوپر ہوتا ہے، کسی کا نیچے ہوتا ہے، اور اس میں انصاف نہیں ہو پاتا۔ ایک بیٹی کا کپڑا 500 روپے میٹر ہے، دوسری بیٹی کا کپڑا 250 روپے میٹر ہے، تو کیا یہ ہم سے نا انصافی ہو رہی ہے؟ اس کو سمجھ لیں۔ بچوں کی ضرورت کے مطابق باپ فیصلہ کرے گا۔ اب مثال کے طور پر ایک بچی کا ایڈمیشن MBBS میں لینا ہے، 40 لاکھ روپے ڈونیشن ابا دینے جا رہے ہیں۔ چھوٹی بچی جو PUC میں ہے وہ کہہ رہی ابا میں تو MBBS بننا نہیں چاہتی، لیکن وہ 40 لاکھ ہمارے اکاؤنٹ میں بھی ڈال دیجیے کیونکہ آپ نے MBBS والی لڑکی کو دیا۔ یہ بیٹی کو اور بیٹے کو کہنے کا حق نہیں ہے، یہ اس کو کہنے کا حق نہیں ہے۔ تمہاری ضرورت کے مطابق تمہاری پوری کرنا۔ اب وہ خود خریدنے جائے
اور کہیں یار یہ بچی کو ہم زیادہ چاہتے ہیں، اس کا والا تو 500 لیں گے، یہ بہت ستاتی ہے نا، اس کا 400، یہ اب گنہگار ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ گنہگار ہوگا کیونکہ اس نے جان بوجھ کر کے فزیکلی طور پر ناانصافی کی، اور ویسی جو کیفیت ہو رہی اس میں کوئی ناانصافی کی بات نہیں ہے۔ پوچھا گیا وہاں کا ایک گھر میں ماں باپ اور چھوٹی بہنوں کا خرچہ 10,000 ہے، 4 بھائی ہیں اور ہر کوئی 2,500 روپے دیتا ہے، تو 2,500 روپے 4 بھائی نے بانٹ لیا، پورا مسئلہ یہ ہے گھر کا خرچہ 2,500۔ اب ایک بھائی نے کیا کیا، 2,500 روپیہ نہیں دیا، میں نہیں دیتا بھائی۔ اب 7,500 روپے اس کی پاکٹ میں ہے امی کے، اب امی 7,500 روپے میں خرچہ نہیں چلا پا رہی، وہ تینوں سے کہہ رہی کہ بیٹا میں کیسے چلاؤں، میں نہیں جانتا، میں اپنا دے چکا ہوں، وہ جو نہیں دیے وہ ذمہ دار ہے۔ نہیں، یہ گھر کا خرچہ نہیں چل رہا ہے، وہ ایک صاحب جو نہیں دیے وہ بڑے گنہگار ہوں گے اور آپ بھی گنہگار ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ 2,500 وہ تینوں مل کر کور کر سکتے ہیں یا ایک کور کر سکتا ہے، لازم ہے والدین کا خرچہ ہمارے ذمے۔ ایک بھائی دے رہا ہے نہیں دے رہا، اس سے ہم سے کوئی بہتر، اس کا الٹا کر لیجئے۔ 10,000 روپے گھر کا خرچہ ہے، ایک بھائی نے ہی کہ 10,000 لے جا کر امی کو دے دیا، امی لیجیے آپ خرچہ چلائیے۔ اب امی کی عادت پڑ گئی ہے سب سے 2,500 ملنے کی، ان تینوں کو معلوم ہو گیا کہ اس بار بڑے بھیا نے 10,000 روپے دے دیا ہے، تو نیچے والے نے کہا کہ اس بار نہیں دیتے یار، امی کو تو 10,000 مل گیا ہے۔ امی کہہ رہے نہیں میرا 10,000 ملنا ہے، وہ آپ 2,500 سب دینا ہے، یہ امی جو مانگ رہی آپ جواب نہیں دیں، گنہگار نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اصل مقصد کیا ہے؟ امی کا خرچہ چلنا۔ ایک بچے نے چلا دیا تو تینوں پر سے ختم ہو گیا، اور تینوں میں دے دیا اور خرچہ نہیں پورا ہوا تو 4 کے بجائے چوتھے کے بجائے 4 ذمہ دار ہو جائیں گے۔ زیادہ اس بات کو یاد رکھیں۔ پوچھیں گے مولانا صاحب جتنے حج کیا وہ اپنے نام کے آگے حاجی لکھتا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھو یہ تو کیا ہے، کوئی عرب آج تک حاجی نہیں لکھتا ہے، معلوم آپ کو، وہ تم سے زیادہ حج کرتے ہیں، کتنا لکھیں گے حاجی حاجی حاجی؟ بھائی انگریزی میں میتھ میں بھی اسکوائر کر لیں گے آپ، کیوب کر لیں گے، اس کے بعد کہاں جائیں گے؟ وہ تو کہیں جاتا ہے نا، مجھے تو 2 ہی تک معلوم ہے، مولوی میتھ جانتا نہیں۔ اب وہ اسکوائر کیا، آپ نے کیوب کیا، حاجی لکھو، حاجی کے اوپر 2 لکھو، پھر حاجی کے اوپر 3 لکھو، حاجی کے اوپر 4 لکھو، یہ اچھا۔ اور نماز 5 وقت پڑھتے ہیں تو مہینے بھر میں 150 نماز ہو جائے گی، تو نمازی بھی لکھو، پھر زکات دیتے ہو زکاتی لکھو، پھر وہ خاندان جو زکاتی خیراتی بیچارے گئے تو بھی پتا ہے کہ ہمارے دل میں، یہ ہندوستانیوں نے اپنے ذمہ لگا لیا، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ اور اگر کوئی آدمی ناراض ہوتا ہے کہ یار میرے نام کے آگے انہوں نے حاجی نہیں لگایا، ایسے آدمی کو اگر کوئی لگا رہا ہے تب یہ بھی گنہگار ہوگا۔ کیوں؟ آپ گنہگار میں شریک ہو رہے ہیں۔ تعاون نہیں کریں غلط بات پر، زیادہ ایسے شخص کو قطعی حاجی نہیں بولنا چاہیے جو امید رکھے کہ لوگ ہم کو حاجی لکھیں اور حاجی بولیں۔ پوچھا گیا ایک بھائی نے پراپرٹی بنائی اور ماں کے نام کر دی، ہوتا ہے یہ، خاص کر دبئی میں ہوتا ہے، لوگ گئے، اب یہاں ان کو کیا ہے امی ابو کو بھی خوش رکھنا ہے، تو وہاں سے اپنے نام پہ پراپرٹی لینے کے بجائے ابو کے نام امی کے نام لے لیے۔ اب امی مر گئیں تو جو بھائی یہاں رہ رہا ہے ان کے ساتھ بولا امی کی پراپرٹی ہم بھی حصے دار ہیں۔ اب یہ وہاں سے کہتے ہیں میں پورا پیسہ لگایا ہوں اس میں تمہارا نہیں ہے۔ اگر امی کے نام دیا اور امی مالک ہو گئی تو آپ نے چاہے کروڑ روپے امی کو دیے، اب امی کے مرنے کے بعد جتنے بھائی بہن ہوں گے سارے اپنے پراپرٹی میں حصے دار ہوں گے۔ تو اس لیے ایسا خوش نہیں کرو کہ بعد میں تم ناخوش ہو جاؤ، سمجھے؟ پہلے دن سے وہ پراپرٹی آپ اپنے نام ہی کر لیجئے، اور پھر یا تو اگر امی کو ہی دینے کے لیے ہے کہ امی کو خوش رکھنا ہے تو ٹھیک ہے، امی اگر اس سے خوش ہوتی ہیں کہ ان کے نام پراپرٹی کر دی جائے، وہ خوش ہو گئی، مالک ہو گئی، تو اب ان کی ملکیت جیسے سب لوگوں کو جائے گی، آپ کو بھی جائے گی، دوسرے بھائیوں کو بھی جائے گی۔ پوچھا گیا مولانا قبر پر اذان دیتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قرآن حدیث میں کہیں بھی قبر پر اذان دینے کے لیے نہیں لکھا ہے۔ جو لوگ اذان دیتے ہیں وہ وجہ بتاتے ہیں، آپ کو بتا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شیطان بھاگتا ہے اذان سے، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، تو اس لیے اذان دیتے ہیں تاکہ شیطان بھاگے۔ جب آدمی کے پاس حدیث نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ دوسرا جواب وہ یہ دیتا ہے کہ اچھا اگر اذان دے دے بتاؤ اذان میں کون سا ایسا کلمہ ہے جو غلط ہے؟ اچھے ورڈز ہیں، اچھی میننگ ہے، اگر وہاں دے دیا گیا لیکن یہ جملہ ہی غلط ہوتا ہے کہ اس کے کرنے سے نقصان کیا ہے؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ حبیب مصطفیٰ نے نہیں کیا، یہی سب سے بڑا پہلا نقصان ہے۔ دس از دا میجر۔
اچھا، اب وہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ شیطان وہاں بھاگتا ہے، سب سے پہلی بات تو جب قبرستان میں آپ مردے کو لے جاتے ہیں تو وہاں پر فرشتے آتے ہیں، شیطان نہیں آتے ہیں۔ نمبر ایک، شیطان بھگانے کے لیے اگر اذان فارمولہ ہے تو ٹوائلٹ کے بارے میں ہے کہ اندر شیطان رہتا ہے، جب ٹوائلٹ میں داخل ہونے کا تو پہلے کھڑے ہو کر اذان دینا کہ تاکہ بھاگ جائے، کیونکہ وہ تو حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ دعا بھی جو سکھلائی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کیونکہ شیطان کے الگ الگ کوارٹرس ہیں۔ کچھ شیطان ٹوائلٹ میں رہنا پسند کرتے ہیں، کچھ شیطان بل میں رہنا پسند کرتے ہیں، کچھ شیطان کنویں کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں، کچھ شیطان ایسے پہاڑوں کے کھاؤں میں رہتے ہیں، ساری حدیث میں ذکر ہے۔ تو وہاں پر اللہ کے رسول نے سکھلایا ہے کہ یہاں پر یہ دعا پڑھو، تو اللہ کے رسول کو کہنا چاہیے تھا یہاں پر اذان پڑھو کیونکہ اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اور جب آدمی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو بھی ہے شیطان آتا ہے، اس لیے وہاں بھی تو دعا صحبت کرنے کی بتائی گئی، اس میں بھی شیطان کا ذکر ہے، وہاں بھی اذان دینے کا ہے۔ یہ سب شیطانی پلیس ہیں، وہاں پر اذان دینے کا ہے، پتہ چلا اذان دیے معاملہ دوسرا ہو۔ ایسے اپنی طرف سے مسئلہ نہیں بیان کرو بھائی، قرآن حدیث کے تحت رہو تو انشاءاللہ جو ہے وہ معاملہ صاف رہے گا۔ پوچھا گیا مولانا صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ قرآن بغیر کسی عالم کے پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ دیکھیں اس کا معنی سمجھ لیں، جو کہنے والے ہیں وہ بھی جو کہہ رہے ہیں ایک حد تک صحیح ہے، جو سمجھنے والے ہیں وہ بھی ایک حد تک غلط سمجھ رہے ہیں، دونوں باتیں سمجھ لیں۔ قرآن مجید یا حدیث ڈائریکٹ اگر پبلک پڑھے گی بغیر کسی استاد کے تو 50 سے 60% تو پرابلم نہیں آئے گی، لیکن 40% میں پرابلم آئے گی۔ میں آپ کو ایک پرابلم ذکر کرتا ہوں۔ ہم ایک رشتہ دار کے یہاں گئے فورن، تو وہاں پہ انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا بخاری کی ایک روایت ہے، بھیا آپ بتائیے کہ روایت، تو ہم نے کہا بخاری کی بتائیے۔ انہوں نے کہا حدیث میں آیا ہے کہ جب ایک آدمی ہوا خارج کرتا ہے تو اگر آواز نہیں آئی اور بدبو نہیں آئی تو وضو نہیں ٹوٹا۔ تو وہ جو ہماری رشتے دار تھی انہوں نے کہا یہ بیٹی نے مجھ سے مسئلہ بتایا، 3 سال سے اسی پر عمل ہو رہا ہے۔ مطلب کیا؟ ہوا بھی خارج کر رہے ہیں اور وضو ٹوٹی نہ رہی کیونکہ نہ آواز آ رہی ہے نہ بدبو آ رہی ہے۔ اب بغیر استاد کے حدیث پڑھنے کا یہ نتیجہ نکلا کہ 3 سال تک ماشاء اللہ کر رہے ہیں اور بغیر وضو کے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ اب وہ بیچاری وہ ہماری تہجد گزار تھی، انہوں نے کہا بیٹا ہم تو 3 سال سے ان لوگوں نے ہم کو ایسے کرا دیا کہ بخاری کے حدیث لا کر دکھلا دیا۔ ایسی پرابلم آ سکتی ہے قرآن میں بھی اور ایسی پرابلم آ سکتی ہے حدیث میں بھی۔ دیکھیں میڈیکل کا سارا لٹریچر، سارا مٹیریل نیٹ پر اویلیبل ہے، پڑھ کر کے ڈاکٹر ہو جاؤ، 40 لاکھ روپے دے کر ڈونیشن دینے کا کیا فائدہ ہے یار؟ پتا چلا کہ ساری چیزیں کتابوں سے حاصل نہیں کی جا سکتی، استادوں کی ضرورت ہے۔ اس بنیاد پر اس نے کہہ دیا ہوگا کسی مولوی نے کہ اگر ڈائریکٹ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ بات سمجھ رہی؟ اور سمجھنے والے نے اس کو یہ سوال جو کیا جا رہا ہے اس لحاظ سے کیا جا رہا ہے کہ مولانا کیا کوئی قرآن پڑھ کر گمراہ ہو سکتا ہے؟ وہ جیسے حدیث پڑھ کر گمراہ ہوتا ہے ایسے قرآن پڑھ کر کے بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ اگر کہیں پھنس جائے گا، جیسے میں نے کہا کہ 40% پھنسنا ہی پھنسنا ہے، جب آپ پھنسیں گے اور کوئی آپ کو گائیڈ کرنے والا نہیں ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ اپنے طور پر ڈیسیزن لیں گے اور نتیجہ غلط برآمد کر لیں گے، جیسا غلط برآمد کر لیا۔ اچھا وہ بخاری کی حدیث اس کو بتا دے، پتا چلا کہ لوگ بتا دیا ہوں ابھی نا، پتا چلا لوگ وہی کرتے رہے کہ نہ آواز آئی نہ بدبو آئی، مولانا تو خود کیا بخاری کی روایت ہے، اس کو سمجھ لو بابو کیا معاملہ ہے۔ اسی حدیث میں ذکر ہے، اسی اللہ کے رسول نے فرمایا سوال کے جواب میں، ایک آدمی کو شک ہے کہ میرا وضو ٹوٹا یا نہیں، ایسے آدمی کے لیے بتایا گیا جس کو شک ہے، تو اگر آواز نہیں آئی بدبو نہیں ہے تو سمجھ لینا وضو نہیں ٹوٹا۔ اب تم نے اتنا یہ بریکٹ کا نکال کر کے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا کہ نماز نہیں پڑھو، آگے لکھا ہوا ہے جب تم حالت نشہ میں ہو، حالت نشہ والا بریکٹ نکال دیا اور پورے کو تبلیغ کر رہا، تمہاری کتاب میں لکھا ہے نماز نہیں پڑھو، تم بے مطلب تم مسلمانوں لوگ نماز پڑھتے ہو، تمہاری کتاب میں لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ۔ تو ایسی پرابلم آئے گی، اس حدیث کا یہ معنی ہے واللہ اعلم بالصواب۔ پوچھا گیا کہ مولانا باتھ روم میں کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ دبئی سے سوال آیا ہوا ہے، عمان سے۔ دیکھیں جب آپ باتھ روم میں داخل ہو گئے تو کوئی بھی دعا ورڈلی نہیں پڑھی جا سکتی،
جس میں اللہ، اس کے رسول، کسی کا نام آتا ہے دعا میں، ایسی کوئی دعا نہیں پڑھی جا سکتی. باتھ روم کے بعد آنے کے بعد دعا پڑھی جائے گی. اگر کوئی آدمی باتھ روم میں چھینک دیا اور اس کی عادت الحمدللہ کہنے کی ہے، اگر اچانک منہ سے نکل گیا تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور اگر وہ کہنا ہی چاہتا ہے تو دل میں کہے گا. دل میں کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ ہونٹ ہلنا اور نہ زبان ہلنا. جب تک ہونٹ اور زبان نہیں ہلتی تب تک شریعت اس کو ورڈ نہیں مانتی ہے. بات سمجھتے ہیں؟ بہت لوگ قرآن پڑھتے ہیں گونگے ہیں. یہ ریسیٹیشن نہیں کہلاتا، یہ تلاوت نہیں کہلاتی ہے. اس میں بڑے بڑے لوگ گرفتار ہیں، تب بھی پکڑے ہوئے ہیں، نہ زبان ہل رہی ہے نہ ہونٹ ہل رہا ہے، تب بھی پڑھ رہے ہیں. یہ کون سی تدبیر ہے؟ پڑھنے کی پروناؤنسیشن کی ڈیفینیشن، پڑھنے کی تعریف یہ ہے کہ زبان اور ہونٹوں کا ہلنا، کم سے کم زبان ہلے. بعض لوگوں نے کہا کم سے کم زبان ہلے، لیکن یہ دونوں نہیں ہل رہی ہے تو پڑھنا نہیں کہلاتا ہے. تو ایسی شکل میں اگر کسی نے دل سے کہہ دیا، جیسے ہمارے یہاں فتویٰ ہے کہ اگر امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں، جب امام خطبہ دیتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ تسبیح وغیرہ نہیں پڑھی جا سکتی ہے. اب کوئی ایسی چیز آ گئی جس میں دعا کی بات ہے، تو اگر کوئی آدمی اس دعا کے جواب میں آمین کہنا چاہتا ہے تو ایسی شکل میں کیا ہے کہ آپ دل سے آمین کہیں گے. اتفاق ایسا ہے کہ پورا خلیج، پورا گلف اس بدعت میں آ گیا کہ امام صاحب ممبر پر ہوتے ہیں، وہ دعا مانگتے ہیں اور سارے لوگ اس میں آمین کہتے رہتے ہیں اور آمین دور دور سے کہتے رہتے، جبکہ کوئی حدیث موجود نہیں ہے. تو وہ گلف لیول کی بدعت ہے. پوچھا گیا کیا زکوٰۃ کی رقم بغیر بتائے دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ کی رقم کس نے کہا ہے کہ بتا کر دیں؟ اگر زکوٰۃ کی رقم اسی وقت بتانا ہے جب آپ آرگنائزیشن کو دے رہے ہیں، لیکن انفرادی طور پر جب کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو بتانے آپ بتائیں گے تو بیچارے اس کو دل کو تکلیف پہنچے گی. بھائی میں یہ آپ کو زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہوں، وہ لینے والا بھی ہوگا تو کیا کیسے لے گا بیچارہ؟ تو یہ کیا زکوٰۃ دے کر کے اس کو دل کو تو تکلیف پہنچانا؟ زیادہ زکوٰۃ کے بتانا کوئی ضروری نہیں ہے. پوچھا گیا کیا جمعہ کی مبارکباد دینا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ بارہا اس کے بارے میں بتا دیا، کیونکہ آج ڈائریکٹ پوچھا گیا حدیث قطعی موجود نہیں ہے، لیکن ہم کو کرنا وہی ہے جو حدیث میں نہیں ہے. یہ بھی نوٹ کرتے ساتھ ساتھ نوٹ کرتے رہا کرو. پوچھا گیا مولانا عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے؟ ہمیں تو ایسا کوئی خاص معلوم نہیں ہے، اگر معلوم ہوتا تو میں ضرور بتاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ جبریل علیہ السلام نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ پوچھنے والے سے جواب دینے والا زیادہ نہیں جانتا. مطلب کیا؟ نہ تم نہ معلوم نہ ہم نہ معلوم، نہ جبریل کو معلوم اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم. لہٰذا آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ پوچھنے والے سے جواب دینے والے کو زیادہ نہیں معلوم ہے. لہٰذا یہ سوال بھی وہی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت اب ایک دم قریب ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ 40 سال حکومت کریں گے، اسلامی حکومت ایز اے سپر پاور کریں گے. بعض روایت میں شادی کا ذکر ہے، بعض روایت میں بچوں کا بھی ذکر ہے. واللہ اعلم بالصواب. پوچھیں گے وہاں پر جو لوگ یزید کو لعن طعن کرتے ہیں تو ایسا کرنا صحیح ہے کہ نہیں؟ اچھا میں کہتا ہوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے نواسے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے پوری زندگی میں کسی سے بدلہ لیا؟ سب کو معاف کیا. مرڈر کرنے کی کوشش کرنے والے کو، جس کے لیے آپ نے بڑے شد و مت سے کہا تھا کہ میرے چچا کے ساتھ جن لوگوں نے بدسلوکی کی ان کے شہادت کے بعد اگر میرا بس چلے تو میں ایک ایک کے بدلے میں 100 کو ماروں. وہ بھی جب اسلام قبول کر لی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا غصہ ایک کنارے ہو گیا. اور الاسلام یہدم ما کان قبل، کہ اسلام لانے کے بعد ما قبل کے سارے سن اور گناہ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں ایک بٹن دبانے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کیا. اگر وہ اللہ کے رسول کے نواسے ہیں، وہ یزید کو معاف کر دیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اور ان کی ذات سے ایسی امید ہے، ان کی ذات سے ایسی امید بھی ہے کہ وہ نواسے رسول ہے، وہ اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ لیں، ایسا ممکن نہیں ہے. ہو سکتا ہے معاف کر دیں، آپ کو اس میں کیا فکر ہے؟ اچھا غلطی کی ہے یزید نے، ٹھیک ہے،
عام طور پر بھی کسی کے وقوع لعنت کر ملامت کرنا اچھا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو علماء محتاطین ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ یزید کے بارے میں زبان خاموش رکھیں، کیونکہ ایک دوسری حدیث بھی اس کے فیور میں آئی ہوئی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ قسطنطنیہ پر سب سے پہلا حملہ کرنے والا گروپ جنتی ہے اور اس سب سے پہلے حملہ کرنے والے کا کمانڈر یزید ہے۔ تو اس دونوں بنیاد پر ہمارے علماء نے محتاط انداز میں بات کی کہ لعنت ملامت برا بھلا کہنا نہیں چاہیے۔ اب اس کے ضد میں آ کر کے رحمت اللہ علیہ بولنا یہ بھی بڑی حماقت کی بات ہے، کیونکہ ہماری عادت تو مڈل چلنے کی نہیں ہے نا۔ جیسے ڈرائیور ہے، آپ اس کو بولو تیز چل رہا ہے کہ بھائی ذرا دھیرے چلو، تو 140 سے 40 آ جائے گا، اور جب 40 چل رہا ہے اسے بولنا ذرا تو تیز چلو، تو سیدھے 140 جائے گا۔ بھائی 40 اور 100 کے بیچ میں 100 نمبر ہے، بہت 40 کے بعد 60 جا سکتا، 80 نہیں، 40 سے جائے گا 140 اور 140 سے اترے گا تو 40۔ یہ ہمارا مزاج ہے درمیان، حالانکہ ہماری اس پوری امت کے لیے اللہ نے کیا کہا ہے، امتاً وسطاً لتکونوا، کہ یہ ایسی امت ہے جو مڈل، ہر چیز کے لحاظ سے مڈل، ایج کے لحاظ سے مڈل، پیریڈ کے لحاظ سے مڈل، مزاج کے لحاظ سے مڈل، عمل کے لحاظ سے مڈل، فقہی مسائل کے لحاظ سے مڈل، ہر لحاظ سے مڈل ہے۔ تو اس لیے ہم کو مڈل بات کرنی چاہیے۔ ایک ہم نے یہ کہا یزید کو برا بھلا نہیں کہو، اب فوراً آپ بولیں اس کا مطلب رحمت اللہ کہا جا سکتا ہے، برا بھلا کے بعد سیدھے رحمت اللہ کی ڈگری نہیں ہے، بھائی بیچ میں اور بھی بہت سی ڈگریاں ہیں۔ پوچھا گیا ہے مولانا صاحب آج کل عورتیں لگیز پہنتی ہیں، دیکھا یہ سب دیکھا کرو، وہ لگیز جو پہنی جاتی ہے بنیان کے کپڑے کی، وہ لگیز پہن کر نماز پڑھتی ہیں۔ مسئلہ یہ پوچھا گیا ہے کہ نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ وہ بنیان کے کپڑے کی جو لگیز پہنی جا رہی ہے، اگر وہ ساری کے اندر ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں، سایہ کے اندر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، غرارہ کے اندر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، پیجامہ کے اندر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ڈائریکٹ وہ لگیز پہن کر کے عورت جمپر پہن کر، وہ جمپر جس کا چاک پورا کھلا ہوا ہے، پڑھتی ہے، نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ سطر کھلا ہوا ہے، حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربا کاسیات عاریات، آپ نے فرمایا کتنی ایسی ہیں جو کپڑا پہنے ہوئے ہیں اور ننگی ہیں۔ اس وقت تو صحابہ اس کی ڈیفینیشن سمجھ ہی نہیں پاتے، ایسا کیسا ہوتا؟ آپ دیکھیے ماشاءاللہ بلاؤز پہنے رہتی ہیں، کپڑا بھی پہنے ہوئے ہیں، ننگی بھی ہیں، دونوں بیک وقت۔ اس وقت حبیب مصطفیٰ نے لعنت بھیجی ربا کاسیات عاریات، کہ ایسی کپڑا پہننے والی جو ننگی ہے۔ یہ ننگی ہے کیونکہ سطر کو ڈھانکنے کی ڈیفینیشن میں 3 چیز آتی ہے۔ جو کپڑا سطر کو ڈھانک رہا ہو وہ کہیں کھلا نہیں ہو، بلاؤز کھلے رہتا ہے۔ لگیز کیا کرتی ہے، ایک دم ٹائٹ، جیسے سوئمنگ ڈریس ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے نا وہ سوئمنگ ڈریس کی طریقے سے۔ سطر پر کپڑا ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے، نمبر 2۔ نمبر 3، سطر پر کپڑا ٹرانسپیرنٹ، چھلکنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اگر کوئی کیفیت پیدا ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے سطر کھول رکھا ہے، کپڑا پہنے ہوئے ہیں اور ننگے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لہذا نماز نہیں ہوگی۔ مجھے اگر میں فرانس میں رہتا ہوں، اگر والدہ یا والد پیسے مانگتے ہیں جبکہ ان کی پراپرٹی کافی ہے، وہ خود صاحب نصاب ہیں، اگر ہم ان کے مانگنے پر پیسہ نہیں دیں تو کیا گنہگار ہوں گے؟ اس کے پہلے بھی بتایا محتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جگہ یہ ہے، سب نے باپ باندھا ہے کہ والدین کی فرما برداری۔ محتانی تو لکھاڑ ہے نا، لکھاڑ مبالغے کا جگہ ہے اردو میں، بہت زیادہ لکھنے والے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کچھ جگہ ایسی ہیں کہ اگر والدین کی نافرمانی کی جائے تو نافرمانی ہوتی ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ ان کو روٹی کپڑا اور مکان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے فضل سے موجود ہے۔ آپ سے وہ پیسہ مانگ رہی ہیں، کسی نے بھی مانگ رہی ہیں، آپ کو معلوم ہے نہ قرضہ دینا ہے، نہ روٹی کھانی ہے، نہ کپڑا لینا ہے اس پیسے سے، اور نہ گھر کا کرایہ دینا ہے، نہ گھر بنانا ہے، اس کے باوجود مانگ رہے ہیں۔ آپ کو زبان نہیں لڑانی ہے، جواب نہیں دینا ہے، پیسہ آپ عملی شکل میں نہیں بھیج رہے ہیں، گنہگار نہیں ہوں گے۔ مطلب آپ خاموش بیٹھے ہیں، یا یہ ٹھیک ہے امی دیکھیں گے انشاءاللہ، یہ سب کہہ کر کے بولتے رہیں گے، لیکن یہ ان کو تقریر نہیں کرنی ہے، امی آپ کو شرم نہیں آتی ہے، آپ کے پاس خود پیسے ہیں اور آپ مجھ سے، یہ سب ساری بات جو قرآن نے کیا کہا ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ماں باپ کو آپ اف بھی نہیں کہیں گے، نہ ان کو ڈانٹیں گے، اور جب بات کریں گے تو نرمی سے کریں گے۔
100% بھی اگر وہ غلط ہیں تو بھی 100% صحیح ہے، یہ نوٹ کر لیں۔ 100% بھی وہ غلط ہیں تو بھی 100% وہ صحیح ہیں، ہم ہی 100% غلطی پر ہیں۔ لہذا یہ چیز اگر ہو رہی ہے تو ہم کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن پیسہ آپ نہیں دیں گے، گنہگار نہیں ہوں گے۔ پوچھیں کیا کہا گیا مولانا صاحب؟ آج آپ نے مرکز میں تقریر میں کہا، لوگ غور سے سنتے ہیں ماشاءاللہ، سچ خوشی ہوتی ہے کہ زکریا بھائی کی طرح سوتے ہی نہیں رہتے، بہت سے لوگ جو ہے وہ خوشی سے تقریر سنتے بھی ہیں۔ تو انہوں نے تقریر میں یہ بات کہی ہے کہ مولانا آپ نے کہا کہ مسلم جو تہوار ہیں وہ بیس نہیں کرتے ہیں کسی پرسنالٹی پر، یہی بات ہوئی نا آج۔ تو انہوں نے کہا لیکن بقرعید تو ایک ایسا تہوار ہے کہ جو پرسنالٹی پر بیس کر رہا ہے، قربانی کی جاتی ہے، ابراہیم نے قربانی کی تو قربانی کرتے ہیں، اسماعیل کی یاد میں کرتے ہیں۔ دو جواب ہے۔ نمبر ایک، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے یہ سوال کیا کہ تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر ہمارے یہاں وہ آیت ہوتی جس دن نازل ہوتی نا، اس دن کو ہم فیسٹیول ڈے کہتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ انہوں نے کہا تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے جس دن وہ نازل ہوئی ہے، اگر ہماری توریت میں وہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس ڈے کو فیسٹیول ڈے کہتے ہیں۔ تو تمہارا رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے بھائی؟ انہوں نے کہا تمہارے ایک آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آگے پوری آیت ہے کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محترم جس دن یہ آیت نازل ہے وہ عرفہ کا دن ہے اور وہ ہمارے یہاں عید کا دن ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت عمر نے قرآن سے ریلیٹ کیا اس عید کو۔ پہلا جواب، بات سمجھے؟ دوسرا جواب، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں عمل قربانی وجہ ہے، نہ کہ پرسنالٹی آپ ابراہیم وجہ ہے۔ عمل قربانی تو اس نبی کا عمل بنا، اصل فیسٹیول کی وجہ پرسنالٹی نہیں بنی، لہذا وہ کنفیوژن ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 3-4 سوال اور ہیں اور بتا دیتے ہیں۔ پوچھا گیا اگر کسی نے سالی کو شہوت سے چھو لیا تو کیا بیوی حرام ہو جاتی؟ بار بار سوال آتا ہے، یہ ہوتا کیوں ہے؟ ہماری والدہ اللہ ان کو بڑی رحمت کرے، ان کی کچھ پالیسی، پڑھی لکھی بیچاری ایک دم نہیں تھی، ان کی کچھ پالیسیز تھی۔ جیسے آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی اس پالیسی پر عمل کریں۔ آپ کی 3 بیٹیاں ہیں مثال کے طور پر، بڑی بیٹی کے یہاں زچگی ہونے جا رہی ہے، آپ کیا کرتی ہے ماں؟ چھوٹی بچی کو بڑی بچی کے گھر بھیج دیتی کہ وہاں جا کر خدمت کرو۔ ہماری والدہ کہتی تھی کبھی ایسا نہیں کرنا، کبھی ایسا نہیں کر۔ اس کی وجہ کیا ہوتی؟ اس وقت شوہر بیوی سے دور رہتا ہے، لہذا بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ غلط کام ہو جائے جس کو شریعت منع کرتی ہے۔ تو اس لیے بار بار سوال آ رہا ہے شادی کے بارے میں۔ ہمارے یہاں مفتی شمس الدوحہ صاحب تھے، اللہ ان کو غنی کرے مت کرے، بہت نیک آدمی تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر ایک گھر میں جیسے آپ کی بیوی بھی رہتی ہے اور بچی دونوں جوان ہے، وہ کہتے تھے کبھی بھی ایک کپڑا دونوں کے لیے نہیں لانا۔ مطلب گئے آپ کپڑا لینے، تھان مل گیا، سستا مل گیا، چلو اسی میں سے بیوی کا بنا دیں گے اور اسی میں سے بیٹی کا جوڑا بنا دیں گے۔ انہوں نے کہا کبھی زندگی میں ایسا نہیں کرنا، سمجھے نہیں؟ لہذا یہ جو بات ہو رہی ہے یہ شریعت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اب پتہ چلا کہ بیوی بیمار ہو گئی، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، چھوٹی بہن کو گھر میں رکھ دیا گیا ہے، اب وہ بہنوئی جو آ رہا ہے وہ تو وہاں ہاسپٹل میں پڑی ہے اور چھوٹی بہن یہاں گھر میں موجود ہے۔ کیا تھا؟ یہ سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ بہرحال بیوی حرام نہیں ہوتی۔ پوچھا گیا کہ مولانا جس نے میت کو غسل دیا اس پر غسل یا وضو لازم ہے؟ اگر کسی آدمی نے غسل دیا ہے تو مستحب یہ ہے کہ وہ کیا کر لے؟ غسل کر لے۔ اور جس آدمی نے میت کو اٹھایا ہے اس کے لیے وضو کرنا لازم نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس کے لیے بھی شامی میں غالباً یہ فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ اس کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ اس سے پہلے والے میں غسل دینے والوں کو غسل کرنا مستحب ہے، جس نے میت کو اٹھایا ہے اس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ نہ وہ لازم ہے نہ یہ لازم ہے، وہ تو ہم اس کو ناپاک سمجھتے ہیں نا۔ مردے کو ڈرتے ہیں کہ جو کچھ لگا وگا ہے جا کر باتھ روم میں جھاڑ کر کے آ جائیں، ایک تو اس خوف سے جاتے ہیں، سمجھے؟ تو اس کا کپڑا رہتا ہے تو کل تک وہ کپڑے کو دھل دیتے تھے، کپڑا رہے گا ایک دم کنارے رکھیں گے، نہیں وہ غریب کو دے دو، فلاں کو دے دو۔ اب امی جو سونے کی انگوٹھی پہنے رہتی ہیں اس کو نہیں دیتے غریب کو، اس میں کوئی کرائیت نہیں آتی۔
پہلے اس کو دینا چاہیے کہ تو کپڑا تو کیا ہوا ہے 4 دن پہلے پھر اتار دیے نہیں. وہ انگوٹھی تو 30-25 سال کے نہیں اٹھا رہے ہیں, اس میں تو سب سے زیادہ منحوسیت آتی ہے. وہ اتار کر کے غریب کو نہیں دیتے, وہ کپڑا اٹھا کر کے اس سے بڑی منحوسیت آتی ہے. عجیب پالیسی ہے لوگوں کی. پوچھا گیا مولانا صاحب اگر پہلی رات دوستوں کے سمجھانے میں نے یہ یو پی سے سوال ہے, یو پی میں زیادہ ہوتا ہے شرارت کہ وہ دوست لوگ جب شادی ہوتی ہے تو ان کو سمجھاتے ہیں دوست کو, دیکھو بیوی سے پہلی رات میں مہر معاف کروا لینا. تو اگر دیکھا جائے تو 20-25 سال کی دوستی کا ایک بڑی وجہ سے ان کو یہ سمجھانا ہے موقع پر, ایک بہت بڑا وہ ایشو ہے. اچھا آپ اس کو سمجھا دیتے ہیں کہ دیکھو بیوی سے ملاقات کرنا تو پہلی رات ہی کیا کرنے کا ہے, مہر معاف کرا دینا. مسئلہ یہ پوچھا گیا ہے, سن لیا ہوگا تقریر کہیں ادھر ادھر سے ہماری. کہا مولانا اگر پہلی رات دوستوں کے سمجھانے میں نے بیوی سے مہر معاف کروائی اور اس نے معاف کیا, لیکن اس وقت ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہ دل سے معاف کر رہی ہے یا کیسے. آج 2 سال کے بعد, اب شادی کا مطلب 2 سال کے ہو گئی ان کی, 2 سال کے بعد بیوی کہتی ہے کہ میں کیا کرتی, پہلی رات میں کیا آپ سے لڑائی کرتی, میں نے دل سے تھوڑے معاف کیا ہے. اب یہ لڑکا پوچھ رہا ہے مولانا وہ معاف ہوئی کہ نہیں معاف ہوئی. وہ جو ہمارے دوست 25 سال سے ہم کو دوستی بنائے ہوئے تھے پھر جس وجہ سے, ان کا جو میں نے مشورے پہ عمل کیا وہ ہماری مہر معاف ہوئی کہ نہیں معاف ہوئی. تو اگر بطیب خاطر, مفتی مولانا نبی احمد صاحب قاسمی مدد اللہ علی کا فتویٰ ہے کہ بطیب خاطر اگر مہر معاف نہیں کی ہے تو یہ مہر معاف نہیں ہوگی. میری بھی رائے یہی ہے کہ پہلی رات میں جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ سے کیسے بات کر سکتی ہے, کیسے وہ آپ کو لاٹھی چلائے گی. اگر ذرا سے کر دے تو آپ جا کر فوراً امی سے بولیں گے امی کہاں ہمارا, ہم کو تمہیں تھما دی وہاں جا کر کے. اتنی تیزی نے پہلی رات میں ہم نے جو ایسی باتیں کر رہی ہے, امی کے سر جا کر الگ لگ جاؤ گے تم, بھیا کرائیں تو بھیا کے پیچھے لگ جاؤ گے. اب بیچاری مجبوراً کہہ دیتی ہے, مجبوری میں کوئی چیز معاف نہیں ہوتی ہے, لہٰذا دوبارہ مہر ادا کرنی پڑے گی. پوچھا گیا مولانا میری مہر آج کے 50 سال پہلے 5,000 رکھی گئی تھی, بڑا آدمی ہے, اب میں ادا کرنا چاہتا ہوں تو کتنی ادا کروں. اب اصل میں 5,000 کی ویلیو اگر نکالیں گے تو 5 لاکھ سے اوپر جائے گی. 50 سال پہلے آپ اگر نکالیں گے تو سونا زیادہ سے زیادہ میرا اندازہ 14-15 روپے تولہ رہا ہوگا. تو اب یہ تو بہت ہو جائے گی. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو ڈائیورٹ کیا جائے گا سونے میں. اس وقت ایسا کچھ بھی نہیں ہے, آپ بچے ہوئے ہیں, 5,000 روپے آج بھی دیں گے تو مہر ادا ہو جائے گی. ڈونٹ وری, گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت ایک آ گیا 5,000 روپیہ. ایک حدیث ایسی آئی ہے, آج تک نہیں سنے تھے, جاپان سے آئی ہے, بہت دور سے. سنیں گے؟ بہت زبردست حدیث. کیسے اس کے دماغ میں آئی, کتنے کڑی, اللہ والا. پوچھا گیا مولانا کیا یہ حدیث ہے یا قول ہے کہ سب سے اچھی عورت وہ ہے جس کو اس کی بہو اچھی کہے؟ نہیں سمجھے؟ کہہ رہے ہیں یہ حدیث ہے یا قول ہے کہ سب سے اچھی عورت دنیا میں وہ ہے جس کی بہو اس کو کہے اچھی ہے. پھر بھی کوئی عورت اچھی ہی نہیں رہ جائے گی. بھائی بہو کو بولنا نہیں ہے, نہ حدیث ہے نہ قول ہے, لیکن یہ ایک حقیقت ہے. میں اس حدیث اس پہ نہیں بات کر رہا ہوں, پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں کہ اگر بہو کسی کو کہہ دے کہ ہماری ساتھ بہت اچھی, اس کا مطلب وہ جنتی ہی عورت ہے جس کے بارے میں بہو کہہ دے گی. لیکن نہ قول ہے کسی کا اور نہ حدیث ہے, یہ خود بنا کر کے بھیج دیا کہ مولانا صاحب کو ڈالر دے گے, کیا اس میں لگاتے ہیں تکڑم, تو انہوں نے بھیج دیا اس کو. پوچھا گیا مولانا ایک آدمی کو ایک بیٹا ہے اور ایک بہن ہے, تو وراثت کی تقسیم کیسی ہوگی؟ ایک بیٹا ہے ایک بہن ہے, بہن کو کچھ بھی نہیں ملے گا, سب بیٹے کو مل جائے گا. بیٹے کے ہوتے ہوئے بہن محروم ہو جاتی ہے. پوچھا گیا ایک بیٹی ہے, باپ ہے اور بیوی ہے, تو حصہ کیسے تقسیم کریں گے؟ میں تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ پریکٹیکلی مسئلہ پوچھیں, ہم کو حساب ہمارا نہیں لیں. مطلب بعض لوگ مسئلہ بنا کے پوچھ رہے ہیں, ایسا نہیں کریں. جو مسئلہ حقیقت تو بہرحال ایسا ہوتا ہے, تو کوئی ایسا نہیں کہ امپاسبل مسئلہ. پوچھا کہ ایک بیٹی ہے, باپ ہے اور بیوی ہے, تو جب بیٹی ہے تو بیٹی کو ملے گا ہاف, کیونکہ ایک بیٹی کو آدھا ملتا ہے. باپ کو ملے گا 1/6, بیوی کو ملے گا 1/8. 1/8 اور 1/6 نکالنے کے بعد اور ہاف نکالنے کے بعد جو بچے گا بچہ پھر باپ کو چلا جائے گا, بیٹی کو نہیں جائے گا. پوچھا گیا مولانا صاحب لوگ تشہد میں انگلی ہلاتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اس سے پوری بات سمجھ لیں. میں چاہ رہا تھا کہ اس مسئلے کو اگلے ہفتہ لیں, لیکن میں پوری بات کر لیتا ہوں. جو حدیث ہے اس میں 2 لفظ ہیں.
ایک میں ہے حرکہ، ایک میں ہے اشارہ، عربی اشارہ لفظ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے، انگلی سے اشارہ کیا۔ مسلم شریف کی غالباً روایت ہے کہ 53 کی عدد بنائی اور انگلی سے اشارہ کیا۔ 53 کیسے بنا؟ یہ عربی کا 5 اور یہ 3، 53 ہو گیا۔ 53 کا حلقہ بنایا اور آپ نے انگلی سے اشارہ کیا۔ اب ایک روایت نسائی شریف کی ہے کہ جس میں لکھا ہے، صحابی کہتے ہیں کہ فرائیتہ یحرکھا، کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کو ہلایا، اگر بولیں گے تو ایک مرتبہ ہو سکتا ہے، اور اگر ترجمہ یہ کر دیں گے کہ میں نے رسول اکرم کو دیکھا کہ وہ حرکت کر رہے تھے تو حرکت کے معنی میں ہو جائے گا۔ حرکہ کا معنی عربی میں، جیسے مثال کے طور پر یہ پانی رکھا ہوا ہے، ہم نے اٹھایا، پانی حرکت کیا، میں نے کہا کہ پانی نے حرکت کی، اب ہم اس کو ہلاتے رہے، ہم کہہ رہے ہیں پانی حرکت کر رہا ہے، اب پانی حرکت کر رہا ہے، تو حرکہ کے معنی ہلا دینا بھی ہے اور رکھا کے معنی ہلاتے رہنا بھی ہے۔ اب جن لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہلاتے رہنا ہے وہ ہلاتے رہتے، لیکن ہلاتے رہنے کا مطلب اتنا نہیں ہلاتے رہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ساری نماز چھوڑ کر اب ان کا سارا جواب ہلانے پر آ گیا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دوسری دلیل ہے، امام اعظم سے مراد حناف کی ایک دوسری دلیل ہے کہ نماز تقاضا کرتی ہے پیس کا، سکون کا۔ حدیث میں کیا ہے کہ اگر آپ نماز میں گھر سے نکلے وعلیکم بالسکینہ، تو یہاں پر اگر آپ کو نماز جماعت چھوٹ جانے کا بھی خطرہ ہے تو حدیث مصطفیٰ نے فرمایا کہ آپ دوڑ کر جا کر نماز نہیں پکڑیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نکلتے ہی نماز کی حالت میں کہ جائے کی نماز میں۔ اب ایک آدمی جب حرکت کر رہا ہے تو سکون، تو یقینی بات ہے کہ سکون غارت ہو رہا ہے۔ اچھا، تیسری چیز بدلے کی بات یہ ہے، نسائی شریف میں ایک دوسری حدیث یہ بھی نقل کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نقل کرتے ہیں، اپنی درجہ اثر ہے، یعنی صحابی کا عمل ہے کہ انہوں نے اشارہ کیا اور حرکت نہیں دی۔ یہ الفاظ بھی موجود ہیں نسائی شریف کے۔ اب یہ الفاظ اگر موجود ہیں اور صحیح ہیں اور پلس سکون کے خلاف ہے تو پھر افضل یہی ٹھہرا کہ ایک مرتبہ اشارہ کیا جائے، اور ہر رکعہ میں 30 کے بھی خلاف ہے، اور معنی صرف نکالا گیا ہے۔ لہذا اب یقینی بات ہے جو ہر رکعہ کا معنی حرکت دیتے رہنا نکالے گا وہ نکال سکتا ہے معنی، لیکن ہم آخری بات یہ کہتے تھے اگر کوئی کر رہا ہے اور آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ حدیث کی بنیاد پر کر رہا ہے تو اریٹیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اریٹیٹ سمجھتے ہیں؟ مطلب ٹینشن آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا بڑا ٹینشن ہے کہ اپنی نماز چھوڑ کر ان کی انگلی میں پھنس گئے، ایسا بھی نہیں بزی ہو جاؤ، آپ اپنی نماز پڑھو، اپنی نماز پڑھو، وہ اپنی نماز پڑھا، وہ اپنا انگلی میں مست رہنا، لیکن تم اس کی انگلی میں مست ہو گئے تو اسی لیے زیادہ اس کو پریشانی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے۔ بھائی حدیث میں آ گیا ہے، لہٰذا جب حدیث آ جائے تو ہم کو سرنڈر ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر کوئی بات غلط نکل گئی ہو تو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ دے دینا وہ اسٹپل کر دینا، جمعہ کی بلوٹوتھ سے آ سکتا ہے، جمعہ کی بلوٹوتھ سے وہ 26 اس میں آئی ہے، تو کیسے بھیجیں گے آپ کو؟ بلوٹوتھ سے ایک کسی کو بھیج دیں گے ڈائریکٹ۔ کہاں ہے جی وہ؟ ویسے یہ ان کو دو شیئر ہے آپ کے پاس؟ راجا ٹھیک ہو گیا، مزیدار ہوا، مزیدار ہمیں رک جاؤ یار بھائی
भेजेंगे तो फिर हमको सुबह जाना पड़ेगा ना। اور اس میں نیپال میں رہ لینے کا بھی زیادہ نہیں ہو پاتا. کئی لوگوں نے پوچھا مجھے نیپال میں ایک MLA ہے، اگر جمعیت کے گروپ میں جائے گا ٹھیک ہے، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ وہ بھی جائے گا. پوچھنے جلدی جائے گا. پوچھا کہ وہاں پر کیا مدد کر کے کیا پیدا کرنا، بولا انسانی. ہاں جلدی جائے گا، بلوٹوتھ سے لوگوں کو نہیں، لوگوں کے ذہن میں ہے. اور زکات کی مت تلقین نہیں کرتا. اور دو مسجد میں اعلان ہمارا ہوا، ارشد مسجد سے چلتا ہوا. اچھا کون کے لوگ تھے وہاں؟ وہ میں اصل میں لوگ لگایا تھا. وہ دوسرے لوگ کیا سمجھے کہ یہ کر رہے ہیں شارٹ کرنا ہے، کریں گے. جی بتائیے. 98866 نام کیا تھا؟ ٹھیک ہے سر. میری بچی کا بھیجا تھا میں. ہاں وہ آئے ساری نہیں سکوں گے. میں ایڈ کروں گا آپ کو، میرا نمبر آئے گا اس میں. اب مجھے میسج کریے کون سی چیز چاہیے. ٹھیک ہے آپ کا نام ہاں 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 نمبر بتائیے سر. پیسے ٹیپ کیا مولانا بھول گیا ہوں شاید. آر یو شیور ٹو اسٹاپ ریسیونگ؟ ہو گیا. ہاں ہوا. وقت کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تکلیف آ گئی مجھے. آج کی تکلیف بہت لوگوں کو پاس کرنا ہے. وہ 26 سنڈے کا کیا کرنا چاہیے کیسے کرنا ہے؟ ہاں وہ ریسائز کرنا ہے. مہمان رہیں گے. والد صاحب اپنی زندگی میں مطلب پراپرٹی تقسیم کرنا چاہتے ہیں. کتنے؟ 7 لڑکیاں ہیں 2 لڑکے ہیں. 7 لڑکیاں ہیں. 7 لڑکے ہیں 2 لڑکے ہیں.